السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو نصیب کرے اور سب کی دعائیں بھی قبول کرے، عبادات قبول فرمائے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کوئی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل عبادت لیلۃ القدر کی کیا ہے؟ قیام۔ رات کو کھڑے ہو کر یا اگر کھڑے نہیں ہو پا رہے تو بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں، قیام کیا جائے، قرآن سنا جائے، قرآن پڑھا جائے۔ تو نماز کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک قیام ہوتا ہے، ایک قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی قیام ہوتا ہی تلاوت کے ساتھ ہے، اور پھر کچھ دعائیں ہیں، سجدے میں دعائیں کرتے ہیں، دو سجدوں کے بیچ میں دعائیں کرتے ہیں، رکوع میں کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اسی طرح ہاتھ باندھ کر سب سے پہلے شروع ہی دعا سے کرتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا۔ تو تین اہم چیزیں ہو گئی، قیام ہو گیا، قرات ہو گئی، دعا ہو گئی۔ اصل عبادت لیلۃ القدر کی کیا ہے؟ قیام۔ بس ایک لفظ اگر یاد رہے نا، قیام، اور آپ کا سارا فوکس اسی پر ہی ہونا چاہیے کہ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے ہیں، اور اس میں بھی تعداد کی زیادتی نہیں مقصود، اصل کیا ہے؟ قیام، کہ دیر تک یکسو ہو کر نماز کی حالت میں عبادت کی جائے۔ اب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں دعا کون سی کی جائے؟ آپ جو چاہیں دعا کریں، لیکن خاص دعا جو ہمیں بتائی گئی ہے اس رات کی مناسبت سے، وہ حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر مجھے شب قدر حاصل ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو خوب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یعنی خود بھی معاف کرتا ہے بہت زیادہ، اور بندوں سے بھی کیا پسند کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان راتوں میں ہماری معافی ہو جائے تو ہمیں بھی اپنے دل سے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ ابن رجب کہتے ہیں، آخری عشرے میں تمام تر نیکیوں کو بخوبی بجا لانے کے ساتھ لیلۃ القدر میں خصوصی طور پر اللہ سے عفو درگزر طلب کرنے کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اعلیٰ مرتبت لوگ نیکیاں کرنے کے بعد ان پر اترانے کی بجائے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا کچھ بھی حق ادا نہیں کر سکے، یعنی ساری عبادت کر کے بھی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ وہ ایک گناہگار اور قصوروار شخص کی مانند اللہ سے درگزر کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو بس معاف ہی کر دے ہمیں، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، اور عبادت کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی تو اسے قبول کر لے، اور جو ہم نہیں کر سکے تو ہمیں معاف کر دے۔ اس سے نہ پھر انسان کے دل میں دو چیزیں پیدا نہیں ہوتی، ایک تکبر پیدا نہیں ہوتا، اور دوسرے گلٹ نہیں رہتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی نا اندر سے شرمندہ ہوتے ہیں، یعنی کم از کم میں تو بہت ہی شرمندہ ہوں کہ یا اللہ، جو کرنا چاہیے وہ کر نہیں پاتی، وہ ہو نہیں رہا، ہو بھی نہیں سکتا۔ یعنی دل تو کیا چاہتا ہے، بہت کچھ کرے، لیکن عملاً رات گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ تو پھر دل میں نا ایک عجیب سی تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ، حق ادا نہیں ہو تو ہمیں معافی کر دے۔ تو اس لیے دونوں اعتبار سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ بہت کچھ کر لیا تب بھی معافی مانگ لیں، اور اگر یہ احساس ہو گیا کہ کچھ نہیں کیا تب بھی معافی مانگ لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے۔ تو اس لیے دل لگا کے محبت سے یہ دعا کثرت سے کرتے رہیں۔ دعائیں تو ساری دعائیں ہیں، ساری اچھی ہیں، لیکن اگر ہمیں معافی مل گئی تو سمجھے سب کچھ مل گیا۔